الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا سے درس قرآن کا سلسلہ لیے حاضر ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ فاتحہ کا تعارف اور اس میں جو مضامین اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں اس کا بیان ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت اور ترجمہ اور عام فہم تفسیری فوائد سنیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ کا آغاز میں سب سے پہلے ہم بسم اللہ کے حوالے سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو ہم تلاوت کا اور قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں، علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ بسم اللہ میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دو صفاتی نام الرحمن اور الرحیم ذکر فرمائے۔ پہلے اللہ کا ذاتی نام اللہ بیان ہوا بسم اللہ، اور اس کے بعد الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان فرمائی،
اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ کرنا۔ اب آئیے بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل بھی سماعت فرما لیجئے۔ علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے، جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دوسروں کے درمیان، دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے۔ اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں یعنی واضح طور پر بسم اللہ لکھی جاتی ہے، تاکہ آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، یعنی دوسری آیت کی طرح ملا کے بسم اللہ کو نہیں لکھتے، بلکہ واضح طور پہ تھوڑا سا علیحدہ رسم الخط میں اس کو لکھا جاتا ہے۔ امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا، نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ مستحب۔ اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام کمال کی صفات کا جامع ہے۔ احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ حمد سے متعلق چند شرعی مسائل بھی سماعت فرما لیجئے۔ خطبے میں حمد واجب، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر ہوا۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے چوتھے معنی بیان کیے گئے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں رب العالمین ذکر ہوا جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم جو اگلی آیت ہے اس کو ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی صحیح طور پر تعلیمات حاصل کرنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔